امت کتاب و سنت کے مطابق اپنے نفس کو کنٹرول کرتی رہی، غور کیجئے گا، تب تک امت کے اندر اتحاد رہا۔ پہلا فرقہ نفس پرستوں کا پیدا ہوا خوارج، امت دو دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی، شیعہ اور خوارج ہو گئے۔ پھر انہی خوارج کے کوکھ سے نفس پرستوں کا مسلسل گروہ جنم لیتا رہا، قدریہ، مرجیہ، معتزلہ، جہمیہ، یہ لوگ پیدا ہوتے رہے، اور جنہوں نے اہل سنت کے خلاف اپنی تلواریں سونت لی اور اہل سنت کے علماء کو پکڑوا کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان لوگوں نے ڈالنا شروع کیا۔ نفس پرستی کا انجام آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ عبد الرحمن ابن ملجم، حضرت علی کا قاتل، 17 رمضان کو، غور کیجئے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی 17 تاریخ ہے، خانہ کعبہ میں مطاف میں بیٹھ کر کے یہ اور اس کے ساتھ دو لوگ مل کر کے میٹنگ کر رہے ہیں۔ کس بات کی میٹنگ؟ کہ حضرت علی کو کس طرح سے مارنا ہے۔ پوری دنیا میں ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا ولی تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب سے بڑے ولی تھے اس وقت پوری دنیا میں۔ اور ان لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے حضرت علی کو کہا کہ دنیا میں نعوذ باللہ سب سے بڑا فاسق کوئی آدمی ہے تو وہ حضرت علی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان کو قتل کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے اور سب سے بہترین مقام پر خانہ کعبہ میں مطاف میں، خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی۔ یہ نفس پرستی نہیں ہے تو کیا؟ سب باتیں جاننے کے باوجود، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے باوجود، اماموں کے فتووں کے اوپر قرآن اور حدیث کے قربان کر دینے والے لوگ یہ نفس پرست نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ عقلوں کے اوپر شریعت کے نصوص کو تولنے والے لوگوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمیعت، حاضرین گرامی، پردہ نشین، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔
آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ ناظم جلسہ کے اعلان سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آج کی اس بابرکت اور پر رونق مجلس میں جس عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے انشاءاللہ کروں گا، وہ عنوان ہے نفس پرستی کا انجام۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے عنوان میں داخل ہوں، ہم تھوڑا سا آپ کے جانب آنا چاہتے ہیں، وہ اس طور پہ کہ کوئی بہت دھواں دھار تقریر میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا، بلکہ چند نکات ہوں گے جو سوال اور جواب کے انداز میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے، کچھ آپ ہم سے سیکھیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، یہ مجلس کا انعقاد، ہمارا اور آپ کا یہاں پہ مل بیٹھنا، اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے جو ہمیں حاصل ہونے والا ہے یا ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اس اجر کو آپ کتنا تصور کرتے ہیں؟ کتنی قیمت لگنی چاہیے؟ ہمارا بعد نماز عصر سے اب تک یہاں اور پھر پروگرام کے اخیر تک اللہ رب العالمین کے اس گھر میں جمع ہونا اور دین اسلام کی باتوں کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس کا کتنا محنتانہ اور کتنا مزدوری آپ تصور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو دے گا؟ حدیث جنت بولتی ہے، جنت بولتی ہے۔ اور کوئی؟ اور کوئی؟ بے حساب۔ اور کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے اور اپنے آپ کو کے اوپر رشک کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ثواب کے لیے آج کے اس دن کو ہمارے اور آپ کے لیے خاص کر دیا، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد، جو بھی کوئی شخص چل کر کے مسجد کے جانب جائے، لیتعلم خیرا او یعلمہ، تاکہ وہ کوئی خیر کی بات سیکھے یا سکھائے، یعنی جو علماء آئے ہیں وہ بھی اور آپ جو آئے ہیں وہ بھی، دونوں کے دونوں اس اجر میں اور اس فضل میں شامل ہیں۔ کہا کان لہ کاجر حاج، اس شخص کا ثواب، اس یعنی یہاں آنے والے کا ثواب اس کے ثواب کی طرح سے ہے کہ جو حج کرنے والے کو ایک ثواب ملتا ہے، یعنی جو ثواب اللہ رب العالمین حاجی کو عطا کرتا ہے کہ وہی ثواب اللہ رب العالمین مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر کے قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے والے اور اس کے سیکھنے والے اور اس کے مطابق اس کے سکھانے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ کہا ایسا حاجی جس نے اپنا حج مکمل کر لیا ہو، یعنی حج مبرور اس کو حاصل ہوا ہو، اللہ رب العالمین حج مبرور کا ثواب
مسجد میں بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ غور فرمائیے یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آج کے اس دن کے لیے چنا ہے۔ لہذا جہاں کہیں بھی اس طرح کی مجلسیں منعقد کی جائیں مساجد کے اندر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور وہاں کثیر تعداد میں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہونے کی کوشش کریں، اور اس نیت کے ساتھ شریک ہوں کہ وہاں ہم دین کا، خیر کا، اللہ رب العالمین کی کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں گے اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اب ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ کچھ لوگ باہر ہیں جن کو آپ حضرات ذرا سمٹ جائیں، سمٹ کر کے بیٹھیں تاکہ آگے بڑھ جائیں، تاکہ پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے میں آسانی ہو یا ان کے لیے جگہ فراہم ہو سکے۔ حاضرین گرامی، نفس پرستی کا انجام، نفس یہ اصل میں ہے دل، اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے پاس ایک دل رکھا ہے اور وہاں خواہشات ہے۔ مطلق طور پہ خواہشات کو برا بھلا کہنا یا برا سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواہش ایک حد تک ضروری ہے، اگر نہ ہو تو پھر انسان دنیا کی زندگی میں جی نہیں سکتا ہے۔ خواہش اگر کھانے کی ختم ہو جائے تو انسان زندہ رہے گا؟ دنیا میں جینے کی خواہش اگر ختم ہو جائے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ لیکن پھر خواہش مذموم کیوں ہے، برا کیوں ہے؟ اس لیے برا ہے کہ خواہش کا ایک حد متعین ہے، اس حد کو چھلانگ لگانا، اس کو پار کر دینا، یہ اس کو مذموم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہوا یعنی جس کو نفس پرستی کہتے ہیں، جتنی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے اس کا استعمال کیا ہے اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے کی ہے، کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے نفسانی خواہشات کو اپنی شریعت کے مقابلے میں ذکر کیا ہے، کہا دونوں الگ الگ چیز ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی بات تمہارے سامنے بتاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے جانب سے وحی کی جاتی ہے، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو یا ان دو آیتوں کو نازل کر کے شریعت کے اندر اور نفس پرستی کے اندر ایک دیوار کھینچ دی، یا تو آدمی دیوار کے اس پار یا پھر دیوار کے اس پار، بیچ کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی اتباع، آپ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، تو فَعْلَمْ، آپ یہ جان لیجئے اَنَّمَا يَتَّبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ لوگ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی یا تو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، پیروی کرے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کر رہا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ پھر کس کی پیروی کر رہا ہے؟ اپنے خواہشات کی، اپنے نفسانی خواہشات کی، جو دل چاہ رہا ہے اس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ دل میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، مضغہ کہتے ہیں گوشت کے اتنے بڑے لوتھڑے کو جس کو آدمی اپنے منہ میں رکھ کر کے چبا سکے، کا اتنا بڑا ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح ہو گیا، درست ہو گیا، تو سمجھیے کہ پورا کا پورا جسم درست ہو گیا،
اور اگر وہ بگڑ گیا، اس کے اندر فساد داخل ہو گیا، تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اس کا پورا جسم فاسد ہو گیا اور اب وہ اپنے جسم سے کما حق فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، معنوی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی، دونوں صورتوں میں دیکھیں۔ اگر دل کسی کا بیمار ہو گیا تو پھر زندگی وہ ڈر کے جیتا ہے، کب کہاں پہ کیا ہو جائے، کس وقت سانس رک جائے، اٹک جائے، اس کا خوف اس کو لگا رہتا ہے۔ اور اگر دوسرے طور پہ دیکھیے کہ اگر دل اس کا کجرو ہو گیا، دل کے اندر کجی آ گئی اور دل اس کا خواہشات اور اسی طریقے سے شہوات کا پرستار ہو گیا، تو پھر دنیا تو اس کی بگڑے گی، آخرت بھی اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، نفس پرستی، اس کو سمجھنے کے لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ غور کیجئے گا اور ذرا جڑیے ہم سے۔ کہتے ہیں ابن قیم کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور ابلیس اس سے پہلے موجود تھا، اس نے ازلی دشمنی کی، کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ رب العالمین نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ کہا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ہے نفس پرستی، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، وہ بہتر ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں سے نکال دیا نفس پرستی کے انجام میں اور اللہ رب العالمین کے حکم عدولی کے انجام میں، تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے اس نے ایک بات رکھی۔ اس بات کو سمجھیے غور سے۔ کہا وہ بات کیا تھی؟ کہا قال فبما اغویتنی، اے اللہ رب العالمین جب تو نے مجھ کو گمراہ کر ہی دیا ہے اور اپنے دربار سے تو نے مجھ کو نکال ہی دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو میں تیرے صراط مستقیم کے اوپر جا کر کے بیٹھوں گا۔ غور کیجئے، یہ وہی صراط مستقیم ہے جس پہ چلنے کی اللہ رب العالمین نے جس پہ چلنے کا ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے۔ کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ، اس راستے کی اتباع کرو، اس راستے کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چلنے کی توفیق اللہ رب العالمین سے ہم دن بھر کے 5 وقت کے نمازوں میں طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العالمین ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی کر دیں۔ اور کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے نبی بھی ہیں، شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ یعنی جتنے شہداء ہیں، صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، انبیاء کرام ہیں، یہ سب کے سب کس راستے کے پیروکار ہیں؟ بولیے، صراط مستقیم کی۔ اور ہم توفیق طلب کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو بھی صراط مستقیم کے اوپر چلا۔ شیطان کہاں ہے؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ تو نے جب مجھ کو بھگا دیا، یہاں سے نکال ہی دیا ہے، گمراہ کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا، تو میں بھی جا کے بیٹھوں گا کہاں؟ صراط مستقیم پر۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ بولیے، قرآن کی آیت سنیے، اللہ عرش پر ہے۔ قرآن کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم،
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صراط مستقیم کے اوپر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فیصلہ عدل و انصاف سے ہٹ کر کے نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ یعنی آدمی اسی راستے کے اوپر چل کر کے رب العالمین کو پا سکتا ہے، اس کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان کا مقصد کچھ اور ہے، ہمارا اور آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ اب ابن قیم کی اس بات کے اوپر غور کیجئے، کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے شیطان انسان کے دل میں جو داخل ہوتا ہے وہ یہی نفس پرستی کے راستے سے داخل ہوتا ہے، اسی نفس پرستی کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ کہا کیسے؟ غور کیجئے، کہا شیطان نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اے اللہ رب العالمین میں ان کے پاس آؤں گا، یعنی تیرے نیک بندوں کے پاس آؤں گا، کدھر سے؟ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں جانب سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے بائیں جانب سے، اور وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سب سمت کا ذکر کر دیا، کس نے؟ ابلیس نے۔ کون کون سا سمت چھوڑا بتائیے؟ اوپر اور کیوں نہیں ذکر کیا اس کا؟ کیوں نہیں کہا کہ اوپر سے بھی آؤں گا؟ کیوں نہیں کہا کہ نیچے سے بھی آؤں گا؟ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ عذاب الہی کا نزول اوپر سے ہوتا ہے اور زمین کے نیچے سے خسف کی دھمکی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ کہ یہ خوف تھا اس کو، یہ ڈر تھا کہ اوپر سے اگر آئیں گے تو کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب ہم کو نہ پکڑ لے۔ کہا شیطان گمراہی کا وعدہ اللہ سے کر کے آیا ہے، باوجود اس کے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس لیے اس نے اوپر کا تذکرہ نہیں کیا اور نیچے کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب شیطان کسی کے دل میں خواہشات نفسانی کے راستے سے داخل ہو جاتا ہے تو وہ اتنا نڈر ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کسی عذاب کا خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر کا خوف نہیں ہوتا۔ اور دوسری ایک توجیہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت الہی کا نزول کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کو وہاں راہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے اوپر سے بھٹکائے۔ کہا اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری آیت کا سہارا لیجئے۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اگر بچنا چاہتے ہو شیطان کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کے چالوں سے اور اس کے مکر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو کدھر بھاگو؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ کہا اس کی مثال علماء سلف نے دی ہے کہ اگر چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہو رہی ہو، غور کیجئے، چاروں طرف سے اگر تیروں کی برسات ہو رہی ہو، ایک آدمی تیر سے اگر بچنا چاہتا ہے تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جھاڑ کے پیچھے؟ نیچے بیٹھنے سے بچ جائے گا؟ بھائی جہاں سے تیر چلائی جا رہی ہے اسی کے بغل میں جا کے کھڑے ہو جائیے، بچ جائیے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگیے۔ اور اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب اللہ رب العالمین کے کتاب کو تھامیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیجئے۔ شیطان کا مکر، شیطان کا فریب آپ کے اوپر نہیں چلے گا۔ نفسانی خواہشات یا نفس پرستی کا انجام، یہ عنوان ہے۔ یہ اتنی بات جان لینے کے بعد اب آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ یا تو انجام اچھا ہے یا انجام برا ہے۔ اچھے انجام کو پہلے دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ کتنے لوگوں کو؟ 7 قسم کے لوگوں کو۔
کون کون ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ سب سے پہلا شخص امام، بولیے عادل، عادل کرنے والا بادشاہ۔ عدل کیسے کرے گا بادشاہ؟ کہا کہ ان ساتوں لوگوں کو آپ غور سے دیکھیے، سارے کے سارے ایک پوائنٹ کے اوپر متفق ہوتے ہیں کہ یہ سب کے سب اپنے نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ بادشاہ عدل اسی وقت کرے گا جب وہ اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کر دے۔ کوئی بھی نوجوان آدمی اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اسی وقت گزار سکتا ہے جب وہ جوانی کی خواہشات کو کچل ڈالے، جب وہ جوانی کی خواہشات کو ترک کرے، تبھی وہ اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کے راستے میں یا اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ و خیرات کیا ہو، اس طرح سے کیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوئی ہو، یہ کب ہوگا؟ جب وہ صدقہ کرنے والا شخص اپنے نفسانی خواہشات کو، بولیے، اس کی مخالفت کرے گا۔ جب تک وہ مخالفت نہیں کرے گا، نفسانی خواہشات کو ترک نہیں کرے گا، تب تک یہ کام وہ صحیح طریقے پر اخلاص کی بنیاد کے اوپر انجام نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، لہذا یہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، یہ ساتوں کے ساتوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو دنیا کے اندر ترک کر دیا تھا، کچل دیا تھا۔ نفسانی خواہشات کا مطلب یا اس کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات زندگی گزارنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے متعین فرمائے ہیں، ہم کو اور آپ کو ان احکامات کو اپنی پوری زندگی کے اندر پورے طور پہ نافذ کرنا ہے۔ اگر کہیں پر بھی اس میں چوک ہوئی تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اب اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے۔ اس کی مثال لیجئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ ہم سود کھانے کے راستے تلاشتے ہیں، تو اس میں ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ نفسانی خواہشات کی یا کس کی؟ کہیے، نفسانی خواہشات کی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے شرک نہ کرو، اور اللہ کے علاوہ جو تم نے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں ان کے سامنے نہ جھکو، اپنی فریاد وہاں پیش نہ کرو۔ انسان مزاروں کے چکر کاٹتا ہے، بزرگوں کے سامنے سجدے کرتا ہے، کہیں جا کر کے چادر چڑھاتا ہے، کس کے کہنے کے اوپر؟ اپنے نفسانی خواہشات کے کہنے کے۔ یہی مطلب ہے کہ اگر آدمی اللہ رب العالمین کی شریعت کو ترک کر رہا ہے تو اس شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ نفسانی خواہشات شریعت کے اوپر عمل کرنے میں سب سے بڑی جو آڑ ہے وہ یہی نفسانی خواہشات کی پیروی ہے اور اس کی اتباع ہے۔ اور اس کی مثال دیا، دیکھیے، کہا ولید ابن مغیرہ، خالد ابن ولید کے والد، اور ابو جہل، یہ دونوں کے دونوں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ ابو جہل، اے ابو الحکم، ابو جہل کا لقب تھا ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے؟ سچ نہیں کہہ رہے ہیں؟ کہ ایک شخص جو بچپنے میں جس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، جس نے کبھی غلط بات نہ کی، جس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا، جب وہ 40 سال کا ہو گیا، مکمل ہو گیا، بڑھاپے کو پہنچ گیا، اب وہ جھوٹ کہے گا، اب وہ غلط بات کہے گا؟ ابو جہل نے یہ جواب دیا کہ اے ولید ابن مغیرہ، میں جانتا ہوں کہ محمد سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جو قبیلہ میرا ہے، میرا قبیلہ ان کے قبیلے سے ہماری خاندانی کشمکش ہے آپس میں،
انہوں نے حاجیوں کی خدمت کے لیے اگر جانوروں کو ذبح کیا، بکریوں کو ذبح کیا، تو ہم نے ان کے مقابلے میں اونٹوں کو ذبح کیا۔ اگر ان لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے حاجیوں کی مہمان نوازی دودھ پلا کر کے کی ہے۔ اب ان کے قبیلے کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میں نبی آ گیا تو ہم کہاں سے نبی بنا کر لا کر پیش کریں گے، لہذا ہم ان کے نبی کا انکار کر دیں گے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ رب العالمین نے علم دے کر کے اس کو گمراہ کر دیا۔ علم کے بدولت وہ آدمی گمراہ ہوا۔ میرے بھائیو، حق بات کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ اور دنیا کے اندر اعمال کو برباد کرنے میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ سبب نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ غور کیجئے، وہ 3 لوگوں کا معاملہ جو آپ برابر سنتے ہوں گے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین جہنم کو جن 3 لوگوں سے بھڑکائے گا، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت کرے، ان 3 میں سے ایک شخص ہوگا جو بڑا عالم ہوگا، قرآن کا علم رکھنے والا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے پاس جب آئے گا تو کہے گا، اے اللہ تو نے مجھے قرآن کا علم دیا تھا، میں قرآن کے علم کو عام کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اس کی دعوت دیتا تھا، قرآن پڑھ کے سناتا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، کذبت، تو جھوٹا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ لوگ تمہیں بڑا قاری کہیں۔ وقت قیل، دنیا کی زندگی میں وہ تم کو مل چکا یہ چیز کہ ریاکاری، جو ریاکاری کے طور پہ وہ اپنے عملوں کو انجام دیا کرتا تھا، یہ ریاکاری کہاں سے آئی؟ نفسانی خواہشات کی پیروی ہی اس کی جڑ ہے کہ آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ آدمی لوگ اس کی تعریف کریں، یہ چیز پسند ہے اس کو، لہذا دنیا میں تعریف کے لیے اس نے عبادتوں کو انجام دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اتنے افضل عمل کے باوجود اس شخص کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ دوسرا شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، اس کا حال بھی یہی ہوگا۔ اور تیسرا شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، اس کا بھی حال یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین نفسانی خواہشات کے پیروی کے نتیجے میں اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اب یہاں یہ ہے کہ نفس پرستی کا انجام کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، اگر دنیاوی معاملات میں کسی انسان کے اندر نفس پرستی داخل ہوتی ہے تو وہ شخص متکبر ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ متکبر ہو جاتا ہے، اور متکبر شخص یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو تکبر، گھمنڈ اور بڑائی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر دین کے راستے سے داخل ہوا، عبادت کے راستے سے نفس پرستی اگر کسی شخص کے اندر داخل ہوئی تو وہ آدمی دنیا کے اندر ریاکار ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ریاکار ہو جاتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس امت کے اوپر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کھاتے تھے وہ کیا تھی؟ وہ ریاکاری تھی۔ اگر کوئی شخص ریاکاری کے طور پہ اپنے عمل کو انجام دیتا ہے، غور کیجئے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، انجام اس کا کیا ہوتا ہے۔ اس کے علماء نے عملوں کی 2 قسمیں کی ہیں، غور سے سمجھیے اس مسئلے کو۔ ایک عمل متصل ہے اور ایک عمل کیا ہے؟ منفصل ہے۔ عمل متصل، دونوں کو مثالوں سے ہم ابھی آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ عمل متصل کہتے ہیں کہ وہ عمل جو شروع ہو اور درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو، ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ نماز شروع ہے تکبیر سے اور ختم ہے تسلیم سے، سلام پھیر کر کے آدمی نماز کو ختم کرتا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے ریاکار کا یا کس طرح سے نفس پرستی کا انجام ہے، اس کو اندازہ لگائیے۔ کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا نماز ادا کرنے کے لیے،
لیکن نماز کی ابتدا اس نے کی ریاکاری کے لیے، اللہ اکبر کہا، اور اس کے یہ دل میں یہ بات ہے، کوئی منسٹر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر تکبیر تحریمہ کہتے وقت اس کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ آدمی دیکھ کر کے مجھ کو متقی سمجھے، مجھ کو پرہیزگار سمجھے، مجھ کو نمازی سمجھے، اگر یہ بات تھی تو چاہے درمیان میں اس نے اپنی نیت کی اصلاح کیوں نہ کر لی ہو، اس کا وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ اور علماء کے صحیح قول کے مطابق اگر وہ ظہر کی نماز تھی مثال کے طور پر، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ دوبارہ پھر سے ظہر کی نماز پڑھے، اپنی نیت کو خالص کر کے دوبارہ پڑھے، کیونکہ اس کی وہ نماز نہیں ہوئی، اس کی وہ نماز نہیں ہوئی۔ اگر اصل عبادت میں ریاکاری داخل ہو گئی تو وہ عمل آپ کا منعقد ہی نہیں ہوا، وہ عمل آپ کا ہوا ہی نہیں۔ ایک بات یہ عمل متصل میں، اچھا عمل متصل ہے، کوئی شخص داخل ہوا مسجد میں اور نماز کی نیت اس نے باندھی، مخلصا لہ الدین، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے نماز اس نے شروع کی، اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی، آمین جب کہا تو دیکھا کہ پیچھے جم غفیر آمین اس کے ساتھ کہہ رہی ہے، بس شیطان دل میں داخل ہو گیا۔ اب وہ مزین کرنے لگا اپنی نمازوں کو یا اپنے نماز کو، اپنی رکعتوں کو، اپنے رکوع کو، اپنے سجدوں کو سجانے لگا تاکہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں کہ مولوی صاحب قرات بہت اچھا کرتے ہیں، بہت دیر تک نماز پڑھتے ہیں، بہت سکون سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مثال دے رہا ہوں، یہ اگر یہ اس کے دل میں بات آ گئی اور یہ بات اخیر تک یعنی سلام پھیرنے تک اس کے نماز میں باقی رہی، تو سمجھیے کہ اس شخص کو بھی وہ جو نماز پڑھ رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا تو چلیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ عمل ضائع ہوا، لیکن اگر فرض پڑھ رہا تھا تو اس کو اس فرض کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ نفس پرستی کا انجام ہے۔ عمل متصل میں ہی ایک تیسری صورت میں آئیے، کہا ایک آدمی نماز کو شروع کرتا ہے خالص نیت کے ساتھ اور درمیان میں ریاکاری داخل ہوتی ہے، درمیان میں داخل ہوئی، اور پھر اس کو خیال آیا کہ نہیں یہ کام جو ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس نے اپنے ریا کو جھٹک دیا، اپنے نفسانی خواہشات کو خاموش کر دیا، دبا دیا اس کا گلا، اور نماز کو اس نے مکمل کی اس حال میں کہ اس کی نماز اخلاص کے اوپر مکمل ہوئی تھی، تو علماء کے صحیح قول کے مطابق اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو گویا وہ اس طرح سے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، گناہ کا صدور اثناء عمل ہوا لیکن اس نے توبہ کر لیا، گویا اللہ رب العالمین نے توبہ کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو درست کر دے گا، بلکہ اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی علماء کے صحیح قول کے مطابق۔ یہ نفس پرستی کا انجام ہے۔ اسی طریقے سے عمل اگر منفصل ہو یعنی الگ ہو، غور سے دیکھیے، عمل منفصل کی مثال کیا ہے؟ 2000 روپے کا نوٹ آپ لے کر کے اپنے گھر سے نکلے، اس کو صدقہ کریں گے، اور 100 روپے کے نوٹ میں آپ نے تقسیم کر لیا، مسکین کھڑے ہیں مانگنے والے لوگ، کسی کو 100 دیا، کسی کو 100 دیا، نیت خالص ہے آپ کی، لیکن ایک جگہ گئے دینے کے لیے تو دیکھا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بس شیطان داخل ہوا دل میں، وہیں خیال کیا کہ لوگ ہم کو سخی کہیں، لوگ ہم کو سخی کہیں، یہ بات اگر آ گئی تو سمجھیے کہ وہ 300 روپے جو آپ نے پہلے دیا ہے خالصۃ لوجہ اللہ وہ قابل قبول ہے، یہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں یہ آپ کا ناقابل قبول ہے، اور اس کے بعد پھر اگر خلوص لوٹ کر کے واپس آپ کے دل میں آ گئی اور خالصۃ لوجہ اللہ آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کا وہ عمل جاری ہوگا۔ لیکن اگر یہی فرض صدقے کے اندر ہو، زکوٰۃ دینے میں ہو، تو اس کی مثال لیجئے، جیسے زکوٰۃ فطر ہے، فطرہ ہے، کسی کے گھر سے سمجھیے کہ 10 سا غلہ نکلتا ہے، 25 کلو نکلا، لے کر کے وہ 1 سا ایک فقیر کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے اور 5ویں کو دینے میں ریاکاری داخل ہو گئی، تو جس کو ریا کے طور پر اس نے دیا ہے، علماء کے صحیح قول کے مطابق
وہ جتنا کلو دیا ہے وہ نہیں ہوگا، وہ ادا نہیں ہوگا. اس کو چاہیے کہ واپس آئے اور اناج خریدے، اور خریدنے کے بعد پھر خالصۃ لوجہ اللہ اس مسکین اور فقیر کو وہ دے، تب جا کر کے اس کا صدقۃ الفطر ادا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. یہ ہے ریاکاری کا انجام، اور یہ ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کا انجام کہ انسان کی عبادتوں کو اکارت ضائع اور برباد کر دیتی ہے یہ عمل. اور میرے بھائیوں، کیوں نہ ہو جو آدمی اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر سکے، اللہ رب العالمین کی شریعت کے تابع نہ بنا سکے، قرآن اور حدیث کے تابع نہ بنا سکے، اللہ رب العالمین اس کے عملوں کو کیوں کر قبول کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کے عملوں کو قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر عادات میں آ جائے، غور کیجئے، اگر عادات میں آ جائے تو آدمی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ رب العالمین کے لیے حق کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو. یعنی اگر اپنے خلاف بھی گواہی جا رہی ہے، حق کی گواہی ہے تو دے دو، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو. اوil والدین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتی ہو، والاقربین، یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی جاتی ہو. آج لوگ غریب کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، امیر کے لیے کوئی گواہی خلاف میں، غریب کے خلاف میں گواہی دینے کے لیے بہت مل جائے گا لوگ آپ کو، امیر کے لیے کوئی نہیں دے گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو، حق کی گواہی، اگر وہ مالدار ہے یا غریب ہے، تم مالدار کی مالداری سے خوف مت کھاؤ، غریب کی غربت کے اوپر ترس مت کرو، کیونکہ ان دونوں سے، یعنی مالدار کے مالداری سے خوف کھانے سے زیادہ مستحق اللہ رب العالمین ہے کہ تم اس سے خوف کھاؤ. اور کسی کمزور کی رعایت کرنے سے اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کے فرمان کی رعایت کرو. کہا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، پیروی کرتے ہوئے تم خلاف عدل کام کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ نہ کرو، خلاف عدل معاملہ نہ کرو، عدل کے راستے سے، انصاف کے راستے سے تم بھٹکو نہیں. نفسانی خواہشات کو کے انجام دہی کے لیے یا اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مار لو، کسی کو تنگ کرو. اور میرے بھائیوں، اگر دنیاوی معاملات کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں اور دین کے معاملے میں آتی ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں دین کے معاملے میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے نفس پرستی کے انجام کے نتیجے میں. جب تک امت کتاب و سنت کے مطابق اپنے نفس کو کنٹرول کرتی رہی، غور کیجئے گا، تب تک امت کے اندر اتحاد رہا. پہلا فرقہ نفس پرستوں کا پیدا ہوا خوارج، امت دو دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی، شیعہ اور خوارج ہو گئے. پھر انہی خوارج کے کوکھ سے نفس پرستوں کا مسلسل گروہ جنم لیتا رہا، قدریہ، مرجیہ، معتزلہ، جہمیہ، یہ لوگ پیدا ہوتے رہے، اور جنہوں نے اہل سنت کے خلاف اپنی تلواریں سونت لی اور اہل سنت کے علماء کو پکڑوا کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان لوگوں نے ڈالنا شروع کیا. نفس پرستی کا انجام آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ عبد الرحمن ابن ملجم، حضرت علی کا قاتل، 17 رمضان کو، غور کیجئے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی 17 تاریخ ہے، خانہ کعبہ میں مطاف میں بیٹھ کر کے یہ اور اس کے ساتھ 2 لوگ مل کر کے میٹنگ کر رہے ہیں. کس بات کی میٹنگ؟ کہ حضرت علی کو کس طرح سے مارنا ہے. پوری دنیا میں ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا ولی تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سب سے بڑے ولی تھے اس وقت پوری دنیا میں. اور ان لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے
حضرت علی کو کہا کہ دنیا میں نعوذ باللہ سب سے بڑا فاسق کوئی آدمی ہے تو وہ حضرت علی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور ان کو قتل کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے اور سب سے بہترین مقام پر خانہ کعبہ میں، مطاف میں، خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی. یہ نفس پرستی نہیں ہے تو کیا؟ سب باتیں جاننے کے باوجود، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے باوجود، اماموں کے فتووں کے اوپر قرآن اور حدیث کے قربان کر دینے والے لوگ یہ نفس پرست نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ عقلوں کے اوپر شریعت کے نصوص کو تولنے والے لوگوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث میں انہی باتوں کو تسلیم کریں گے جن کو تسلیم کرنے کی ہماری عقل اپیل کرتی ہوگی. یہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو اور کون ہیں بتائیے؟ اسلام کو لاجک کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنے والے لوگ، یہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو اور کون ہیں؟ آج بڑا دور چلا، ہر معاملے میں لاجک بیان کیجئے، ہر معاملے میں لاجک بیان کیجئے. اور یہ خاص طور پہ جب سے یہ فتنہ موبائل کا اور یہ دوسری چیزوں کا آیا ہے کہ لوگ اسلام کو اب بغیر سائنس کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اسلام کو کہیے بھائی، کہیے نا، بغیر سائنس کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. اور یہ مولوی جو چٹائی پہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، یہ سائنس کو کیا جانے؟ سائنس تو ہم جانتے ہیں، لہذا ہم مولویوں سے زیادہ اسلام سمجھتے ہیں، یہ لوگ آج کہتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، کرو تم کرو ترجمہ، تم تشریح کرو. تو کہا بخاری کی روایت ہے، سنیے غور سے، واٹس ایپ اور موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام سیکھنے والے لوگوں سنیے. کہا کہ بخاری کی روایت ہے کہ جب فرشتہ نازل ہوتا ہے تو مرغا اس کو دیکھ کر کے بانگتا ہے، مرغا اس کو دیکھ کر کے بانگ لگاتا ہے. تو کہا اگر کوئی آدمی مرغے کی آنکھ نکال کر کے کسی انسان کو لگا دیا جائے تو بھی فرشتے کو دیکھے گا؟ بولیے. اس نے کہا کہ مرغے کی آنکھ نکال کر انسان کو لگا دو. کہا مرغے کے اندر کیا کمال ہے؟ وہ کوئی ولی تھوڑی ہے، کوئی بزرگ تھوڑی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ نے اس کے آنکھ میں کوئی خاصیت رکھی ہوگی. یعنی اب دین کو وہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق سمجھنا چاہتا ہے، سائنس کے نام پر. تم کو جو بات سمجھ میں آئی یہ قرون مفضلہ میں کسی کو نہیں سمجھ میں آئی. یعنی جو تم آج سائنس والا دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو نہیں سمجھا، حضرت عمر ابن خطاب نے نہیں سمجھا. میرے بھائیوں، یہ نفس کے غلام ہیں، یہ لوگوں کے سامنے اسٹیج بنانے کے لیے، اپنے فالوورز اور اپنے انگوٹھے دکھانے والے بنانے کے لیے، یا آپ کو اور ہم کو گمراہ کرنے کے لیے ان چیزوں کو پروستے ہیں جو شیطانی نقطہ نظر سے ہمارے اور آپ کے دماغ میں مزین وہ باتیں لگتی ہیں. علماء سے لوگ نفرت دلاتے ہیں، کہتے ہیں عالموں کو دین کہاں پتہ ہے، دین کا کام، دین کی خدمت تو ہم کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں. تو کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ ایسے کر رہے ہیں. ان کو کہیے کہ ذرا توحید کی دعوت دو، کتاب و سنت کی بات بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو کیا کہا تھا؟ کہا تھا فَأَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. سب سے پہلے جس بات کی دعوت دینا، وہ کس کی دعوت دینا؟ بولیے بھائی، توحید کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهِ، اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے توحید کو خالص کریں. آج لوگ توحید کی بات نہیں کرتے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم توحید کی بات کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا. مولوی صاحب توحید کی کہاں بات، آج کل دوسری باتیں کیجئے اور بہت عنوان لگائیں گے، ٹائٹل لگائیں گے ایسا کہ لگے گا کہ آج پورا کا پورا اسلام آپ کو سمجھا دیں گے. نہ وہاں توحید کی بات ہوگی، نہ وہاں سنت کی بات ہوگی، بس بیٹھ کر کے بدکہی کر کے دو چار باتیں ادھر ادھر کی بتا کر کے لوگوں کا وقت خراب کر. اور لوگوں میں بھی آج نفسانی خواہشات کا غلبہ اس طرح سے ہے کہ یہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو سب کو ٹھیک کہے. کون مولوی صاحب سب سے اچھا پوچھئے گا تو کہے گا کہ جو سب بات کو کہے. مولوی صاحب یہ کام جائز ہے، ہاں چلو کر لو، ہو جائے گا. یہ کام جائز ہے، کہاں یہ بھی ہو جائے گا. یہ جائز ہے، یہ بھی ہو جائے گا. پانی بھی ٹھیک ہے، آگ بھی ٹھیک ہے. جو دونوں کو جمع کر دے
اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت قابل ہے. اور جو کہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو کہے گا یہ مولوی صاحب سخت ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، یہ مولوی صاحب ڈپلومیسی نہیں جانتا ہے، اس کو لوگوں کے دلوں کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے یہ نہیں آتا ہے. لہذا دوسرے ہی دن میٹنگ بٹھا کر کے اس کو فارغ کر دو. کہا کہ یہ نہیں سکے گا، یہ لڑائی کروا دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میرے بھائیوں یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک. اگر یہ کرنا تھا تو آفر تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تھا یا نہیں تھا؟ لوگوں نے آ کر کہا تھا کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کے سامنے آئیے، ہم آپ کے یہاں چلے جائیں گے. برابر. کائے کو جھگڑا؟ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا کائے کو جھگڑا، پوجا پدھتی کا طریقہ الگ الگ ہے، سب جا کر کے پہنچتا وہی ہے. مقصد سب کا ایک ہی ہے، اس کو خوش کرنا ہے. کس کو خوش کرنا؟ جس کو خوش کرنا ہے اس نے طریقہ بھی دیا ہے. اس طریقے کے مطابق آدمی کہے گا نہیں ہم، یقین مانیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ دیکھو بھائی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کے معبود کو برا بھی نہیں کہیں گے، ہم معبودان باطلہ کو برا بھی نہیں جانتے ہیں، قسم اللہ کی وہ موحد نہیں ہے. لکھ لیجئے آپ، وہ موحد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار نہ کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کے بعد اللہ کے اوپر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور عروہ وثقیٰ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ. یعنی پہلے طاغوت کا انکار کرو، پھر اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تب کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے تم ہوگے. اس کے علاوہ تم کہو گے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ جو جھک رہا ہے وہ بھی صحیح جھک رہا ہے، یہ جو مزار پہ جا رہا ہے یہ بھی صحیح کر رہا ہے، جو اجمیر جا کے حج کر رہا ہے وہ بھی صحیح کر رہا ہے، جو کعبہ جا کے حج کر رہا ہے وہ بھی صحیح کر رہا ہے. دونوں برابر ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. چنانچہ میرے بھائیوں، دین الگ ہے اور خواہشات کی پیروی الگ ہے. آپ کو دین پسند ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دینے کی کوشش کیجئے. لوگوں کے رائے کے پیچھے، لوگوں کی عقلوں کے پیچھے، بنائے گئے دین کے پیچھے، ان کے فتووں کے پیچھے مت جائیے. آیت کریمہ ایک اور تھی، بس میرا وقت ختم ہوا. اس کی تشریح تھی کہ کس طرح سے تقلید میں کہاں گنجائش ہے کہ آدمی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، لیکن اس کی وضاحت پھر کبھی آپ کے سامنے کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.